کیا آپ کو معلوم ہے کہ جموں کشمیر میں جو بچے لاوارث ہیں، جس کا کوئی نہیں ہوتا یا لوگ جسے چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کیا ہوتا ہے؟ آج کی کہانی کشمیر کے ایک اسپتال سے شروع ہوتی ہے، لیکن سوال پورے سماج سے کرتی ہے۔ ایک ایسا اسپتال جہاں کئی بار نوجوان بچوں کو علاج کے لیے نہیں بلکہ لاوارث حالت میں لایا جاتا ہے۔ شری نگر کا جی بی پنت ہاسپٹل ایک ایسے یا پھر کہہ لیجئے کہ ایسے تمام تر بچوں کا ایک واحد سہارا۔ کبھی کوئی نوجوان اسپتال کے گیٹ کے پاس مل جاتا ہے، کبھی کسی پبلک جگہ پر، اور کبھی حالات اتنے خراب ہوتے ہیں کہ مدد ملنے میں بھی دیری ہو جاتی ہے۔ اسپتال کے ڈاکٹر اور اسٹاف ایسے بچوں کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر علاج دیتے ہیں۔ انہیں آکسیجن دی جاتی ہے، دوائیاں دی جاتی ہے اور پوری کوشش کی جاتی ہے کہ بچہ ہیلدی ہو کر اپنی زندگی گزارے یا شروعات کرے۔ لیکن یہاں سے کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ جب کوئی بچہ ہیلدی ہو جاتا ہے اور اس کی پہچان یا پریوار کا پتہ نہیں چلتا تو اس کے مستقبل کا سوال سامنے آتا ہے۔ ایسے بچوں کے لیے قانونی پرکریا کے تحت اڈاپشن کا راستہ کھلا ہوا ہے، یعنی کہ ایک بچہ جس نے اپنی زندگی کی شروعات ہی اکیلے پن سے کی ہو، جسے کسی نے چھوڑ دیا ہو، اسے ایک نیا پریوار مل جاتا ہے۔ اسی اسپتال کی ایک کہانی میں دو بچوں کا ذکر آتا ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی۔ دونوں کو بعد میں شری نگر کے ایک جوڑے نے گود لے لیا ہے۔ آج دونوں بھائی بہن کی طرح بڑے ہو رہے ہیں اور اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ کہانی اچھی ایک مثال ہے جموں کشمیر میں ان بچوں کے لیے جس کا کوئی نہیں ہوتا یا جسے لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اصلی کہانی یا اصلی سوال یہی ہے کہ کیا ہر بچے کی قسمت اتنی اچھی ہوتی ہے؟ دنیا کے کئی دیشوں میں اس پریشانی سے نمٹنے کے لیے ایک الگ الگ سسٹم ہے۔ اسے کئی جگہ پہ بیبی ہیچ، بیبی باکس یا پھر سیف ہیون جیسے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے یا پھر بنایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد بہت سیدھا ہے۔ اگر کوئی ماں یا پریوار کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے نوجوان بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی تو اسی بچوں کو کسی خطرناک جگہ پر کوڑے کے ڈھیر میں چھوڑنے کے بجائے ایک محفوظ اور نگرانی والی جگہ پر چھوڑنے کا راستہ اپنا سکتی ہے۔ ایسی جگہ پر بچوں کو ترنت میڈیکل مدد ملتی ہے اور اس خاتون سے یا اس مرد سے کوئی سوال نہیں ہوتا۔ سٹاف کو بھی الرٹ کر دیا جاتا ہے، اس بچے کو بھی کیئر ملتی ہے اور اس کے بعد بچے کے لیے قانونی پرکریا شروع ہو جاتی ہے۔ جرمنی سمیت کچھ دیشوں میں اس طرح کے سسٹمز دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ دوسرے دیشوں میں الگ الگ سیف ہیون سسٹم موجود ہے اور اس کا ایک ہی مقصد ہے، بچے کی جان بچانا۔ اب سوال کشمیر کا ہے اور یہ سوال گمبھیر بھی ہے۔ اگر کوئی ماں یا پھر مجبور ماں اپنے نوجوان کو پالنے کی حالت میں نہیں ہے، اگر اسے ڈر ہے، اگر اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے، تو کیا اس کے پاس بچے کو محفوظ طریقے سے سونپنے کا کوئی راستہ ہونی چاہیے؟ یہی بحث آج سامنے آ رہی ہے، کیونکہ اسپتال کا کام بچے کو ملنے کے بعد اس کا علاج کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی سسٹم ہو جہاں پہ بچے کو اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی سیف کر دیا جائے، یعنی کہ کوڑے دان میں پھینکنے سے پہلے اسپتال کو دے دیا جائے، تو شاید کئی جانیں بچائی جا سکتی ہے، کیونکہ ٹھنڈ کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، یا پھر بچے کی کسی اور پرابلم کی وجہ سے، یا پھر یہ جو اسٹرے ڈاگس ہوتے ہیں، کتے جو آوارہ پھرتے رہتے ہیں، ان کے حملوں کی وجہ سے اگر ان بچوں کی جان بچ جائے تو پھر کیا ہو؟ جیسے دوسرے ممالک میں ہیں وہ سسٹم دے دیا جائے جموں کشمیر میں تو مثلاً بڑے اسپتالوں میں سرکاری نگرانی والے سیف کریڈلز یا پھر سیف بیبی سینٹرز بنائے جا سکتے ہیں، جہاں پہ نوجات کو محفوظ طریقے سے چھوڑا جا سکے، جہاں ترنت میڈیکل اسٹاف موجود ہو، جہاں پولیس چائلڈ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے لیے صاف پروٹوکول ہو، جہاں پہ اڈاپشن کے لیے پورے عمل یا پھر قانونی عمل کے مطابق اسے آگے بڑھایا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے کو چھوڑنا نارمل ہو یا آسان بنا دیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہو کہ اگر کوئی بے حد مشکل سچویشن میں ہے تو بچے کی جان سب سے پہلے محفوظ رہے، اسے کتے نوچ نوچ کے نہ کھا جائیں، بلکہ اس کو ایسا کیئر ملے جہاں پہ وہ بچہ بچ سکے۔ کیونکہ کسی نوجوان بچے کا کوڑے دان میں ملنا صرف ایک پریوار کی ترازی نہیں ہے، یہ سماج اور سسٹم دونوں کے سامنے ایک سوال کھڑا کرتا ہے۔ کیا ہم نے ایسی پرستھتیوں میں پھنسے لوگوں کے لیے مدد کا راستہ بنایا تھا؟ کیا انہیں صحیح سمے پر کونسلنگ ملی تھی؟ کیا انہیں قانون اور اڈاپشن عمل کی جانکاری تھی؟ اور کیا ہمارے اسپتالوں اور چائلڈ پروٹیکشن سسٹم کے بیچ میں بہتر تال میل ہے؟ دیکھیں، بچے کو جو کوئی لا کر کے لاوارث ان کوڑوں میں پھینک دیتا ہے، پھر کتے اسے نوچ کے کھا جاتے ہیں، اس سے تو بہتر ہے نا کہ اسپتالوں میں پہنچا دیا جائے۔ بعد میں جو بچہ زندہ ملتا ہے اسے تو اسپتال میں ہی پہنچایا جاتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ان بچوں کو پہلے ہی اسپتال پہنچا دیا جائے۔
JB पंत हॉस्पिटल जैसे अस्पताल ऐसे मामलों में अहम किरदार निभा रहे हैं, लेकिन अस्पताल अकेले इन परेशानियों का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं तलाश कर सकते। इसके लिए हेल्थ महकमा, पुलिस, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और सोशल वेलफेयर से जुड़े हुए महकमों का मिलकर एक क्लियर सिस्टम बनाना होगा, क्योंकि एक नवजात बच्चा अपनी हालत का जिम्मेदार नहीं होता। उसका मुस्तकबिल इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से पैदा किया गया, किस हालत में छोड़ा गया। अगर उसे अच्छे प्रोटेक्शंस मिले, घर मिला, माँ बाप मिले, तो फिर उसकी चांदी है। लेकिन अगर उसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाए तो ना पता कि उसकी गर्दन कौन दबोचे। ऐसे हालात में सिर्फ एक महफूज शुरुआत हो सकती है क्या? शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। क्या कश्मीर ऐसे बच्चों के लिए एक ऐसा सिस्टम बना सकता है जहां मजबूरी में छोड़ा गया बच्चा मौत के मुंह में नहीं बल्कि महफूज हाथों में पहुंचे? क्योंकि अस्पताल में 2 बच्चों की ज़िंदगी बदलने की कहानी हमें ये बताती है कि मौका मिले तो एक बच्चे की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। और क्या हर एक को मौका नहीं मिलना चाहिए जैसे हमें और आपको मिला?